نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہے کہ کھانے کے بعد کلی کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں سنت یہ ہے کہ انسان کلی کر لے، چونکہ دانتوں اور مسوڑوں وغیرہ میں کھانے کا کچھ بقیہ رہ جاتا ہے، اس لیے کلی کر کے منہ صاف کر لینا چاہیے۔ کھانے سے پہلے کلی کرنے کا کیا حکم ہے؟ وہ تھا کھانے کے بعد کلی کرنے کا کیا حکم ہے؟ کھانے سے پہلے کلی کرنے کا کیا حکم ہے؟ کھانے سے پہلے منہ کا دھونا ہاتھوں کے دھونے کی طرح سنت تو نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، منہ بھی دھویا جائے۔ البتہ اگر جنبی آدمی یا عورت ہے اور غسل سے پہلے کوئی چیز کھانا پینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہاتھ اور منہ دھوئے بغیر کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن حائضہ عورت کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد علی بن عبداللہ سے فرمایا کہ تم یہ حدیث مجھ سے سن رہے ہو، یہ سمجھو کہ تم مجھ سے نہیں بلکہ میرے استاد یحییٰ بن سعید انصاری سے سن رہے ہو، یعنی مجھے یہ اس قدر لفظ بلفظ بیان کر رہے ہو جیسے کہ میں نے یحییٰ سے سنی تھی، یہ سمجھو کہ گویا کہ تم بھی یحییٰ بن سعید سے سن رہے ہو۔ اب ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا کیا حکم ہے؟ جب انسان کھانا کھا لے تو کھانا کھانے کے بعد سنت یہ ہے کہ انگلیوں کو چاٹ لے، کتنی انگلیوں کو کھایا جائے۔ تو یہاں پر یدہ سے پورا ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ انگلیاں مراد ہے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اور فارغ ہونے کے بعد انہیں چاٹ لیا کرتے تھے، اس لیے کھانا کھانے میں مستحب یہ ہے کہ 3 انگلیوں میں کھایا جائے۔ انگلیاں چاٹنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور کس ترتیب سے ان کو چاٹتے تھے۔ چنانچہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یعنی انگوٹھے، شہادت کی انگلی اور درمیان کی بڑی انگلی، ان تینوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے درمیان کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، آخر میں انگوٹھے کو چاٹتے تھے۔ کھانے میں 3 انگلیوں سے زائد استعمال کرنا، یعنی اگرچہ 3 انگلیوں سے زائد یعنی 4-5 انگلیوں سے کھانا بھی جائز ہے، لیکن قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 انگلیوں سے زیادہ انگلیاں کھانے کے لیے استعمال کرنے میں ایک گناہ حرص و ہوس کا شائبہ پایا جاتا ہے، جبکہ ضرورت 3 انگلیوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کھانا اس طرح ہے کہ 3 انگلیوں سے لقمہ صحیح نہیں بنتا، تب بھی چوتھی اور 5ویں انگلی کو بھی ملا کر کراہت کے ساتھ بلا کراہت استعمال کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ خود چاٹے یا کسی کو چٹائے۔ پہلا مجرد میں باب سمون سے ہے، لعیکا یلعق بمعنی چاٹنا، اور دوسرا باب فعال سے ہے کہ العیق یلعق بمعنی چٹانا۔ البتہ دوسروں کو انگلیاں چٹانے میں اس بات کا اہتمام رہے کہ جس کو انگلیاں چٹائی جا رہی ہیں وہ کراہت و گھن محسوس نہ کرے، جیسے کہ بیوی، خادم، بچہ وغیرہ۔ انگلیاں چاٹنے کی مصلحتیں، شرح حدیث نے انگلیاں چاٹنے کی 3 مصلحتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چاٹنے کے بعد رومال وغیرہ سے ہاتھ پونجنے میں زیادہ آلودگی اور تلویث کا شائبہ ہوگا۔ ایک علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، یعنی تم میں سے کوئی کھانا کھا لے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ ان انگلیوں میں سے کس انگلی کے کھانے میں برکت ہے۔ اب برکت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں برکت سے مراد یہ ہے کہ جس کے لیے کھانا غذا بن جائے، تکلیف کا سبب نہ بنے اور طاعت پر انسان کو قوت دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تیسری علت یہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ اس کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ طعام اور غذا کی قلیل سی مقدار کو ہلکا اور حقیر نہ سمجھا جائے۔ انگلیاں چاٹنے پر اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بعض متکبرین نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ انگلیاں چاٹنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن علامہ خطابی سے اعتراض اور اس کا جواب ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض متکبرین انگلیاں چاٹنے کو قبیح تصور کرتے ہیں، حالانکہ انگلیوں پر بھی وہی کھانا لگا ہوا ہے جو انہوں نے ابھی کھایا ہے، تو اگر کھانے میں قباحت نہیں تو پھر انگلیوں پر لگے ہوئے کھانے کے چاٹنے میں کیا قباحت ہے؟ انسان دانت صاف کرنے کے لیے انگلی منہ میں ڈال کر دانتوں کو رگڑتا ہے، اس کو کوئی بھی برا خیال نہیں کرتا۔ اسی طرح کئی کھانے کی چیزیں مثلاً آم وغیرہ جو انسان بار بار چوس کر کھاتا ہے، اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا، تو پھر انگلیاں چاٹنے میں کیا قباحت ہے؟ انگلیاں چاٹنے کے بعد رومال سے پونجھنے کا کیا حکم ہے؟ تو حدیث باب میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ پونجھنا مستحب ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب ہاتھوں کو دھونے کی ضرورت نہ ہو، مثلاً ہاتھوں پر کسی قسم کی کوئی چکنائی وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن اگر ہاتھوں پر چکنائی لگی ہے تو صرف پونجھنے سے وہ زائل نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ کھانے کے برتن کو چاٹنے کا کیا حکم ہے؟ جب انسان کھانا کھا لے تو مستحب یہ ہے کہ جس برتن میں کھانا کھایا ہے وہ اس برتن کو بھی چاٹ لے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھانا کھایا پھر اس برتن کو چاٹ لیا تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے۔
کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا کیا حکم ہے؟ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ اور منہ کا دھونا کلی کرنا یہ باعث برکت ہے۔ اور وضو سے مراد وہ وضو لغوی مراد نہیں ہے جو نماز کے لیے کیا جائے، بلکہ ہاتھ دھونا اور کلی کرنا مراد ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سند صحیح کے ساتھ ایک روایت نقل کیا ہے، یعنی رات کو کوئی شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی چکنائی اور بدبو اور اس کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، مثلا کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ لے، تو وہ بس اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اسے اپنی غلطی اور غفلت کا نتیجہ سمجھے۔ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا چاہیے، صرف ایک ہاتھ دھونے سے یا ہاتھوں کی انگلیاں دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کو رومال وغیرہ سے نہ پوچھا جائے، البتہ کھانے کے بعد کپڑے سے پونچھ لیا جائے تاکہ کھانے کے اثرات ہاتھوں سے بالکل ختم ہو جائے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو مکروہ کہتے ہیں، البتہ امام ابو داؤد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ باب مندیل کے باب آیا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کے بارے میں۔ اب ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور شکر ادا کرنا یہ مستحب اور منسون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لیا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تو قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا گیا کہ اس سے نعمت کھانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے احادیث میں مختلف ادعیہ منقول ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، یعنی اللہ جل شانہ کا زیادہ عمدہ اور بابرکت شکر ہے جو کفایت نہیں کیا جائے گا، یعنی حق شکر ہم ادا نہیں کر سکتے اور نہ اس کو چھوڑا جا سکتا اور نہ اس سے استغنا بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے، ہمارے رب۔ اب ہے کہ اس کو حمد کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اوپر ترجمہ اس کے مطابق کیا گیا ہے کہ ہماری طرف سے جو حمد و شکر ہے وہ ہرگز کافی نہیں، لیکن اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا ہم اپنی استعداد و استطاعت کے مطابق آپ کی حمد و شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کو طعام کی صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ مکفی کفایہ سے اس مفعول کا صیغہ ہے اور یہ جو ہے اس کے قاعدے میں جاری ہوئے، یہ طعام کی صفت ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کھانا ہم نے کھایا بعد کے لیے یہ کافی نہیں ہے، گویا کہ اس میں ضمناً اس بات کی درخواست ہے کہ یہ نعمت ہم سے منقطع نہ ہو اور مسلسل جاری رہے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکف ولا مکفور، کہ شکر ہے اس ذات کے لیے جس نے ہماری کفایت فرمائی، ہمیں سیراب کیا، نہ اس سے بے نیازی برتی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی ناشکری کی جا سکتی ہے۔ تیسری دعا یہ ہے کہ الحمدللہ ربنا غیر مکف ولا مودع ولا مستغنی ربنا، کہ شکر اس اللہ کے لیے جو ہمارا رب ہے، ایسا شکر نہیں جو ایک بار ہو کر رہ جائے یا چھوٹ جائے یا پھر اس کی احتیاج ہی نہ رہے، اے ہمارے رب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔